آپ علیہ السلام دے دین ہے، آپ علیہ السلام دے صحابی نے آکھیا جڑا تیرا آقا ہے عبداللہ دے گھر جڑا پتر پیدا ہویا سی، وہ جدوں پیدا ہویا سی اس دی خوشی دے اندر میں سویبہ نو آزاد کیتا سی، اس خوشی والے دن مینوں اللہ تعالی ایک چشمہ پانی دا عطا کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کافر نو اللہ نے پانی عطا کر سکدا ہے، جڑا اللہ نو نہیں ماندا اس دے محبوب تے بھی ایمان لے جاندا، اونوں اللہ چشمہ پانی دا ٹھنڈا جہنم دے وچ عطا کردا ہے، تے جڑے آقا علیہ السلام دے امتی ہون، سبحان اللہ۔ تے اللہ اللہ کرن والے ہون، تے حضور دا میلاد منان والے ہون، تے اللہ انہاں نوں عطا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک کرم ہے حضور علیہ السلام دا، اسی اپنے گربان وال ویکھیں اسی کیاں پورا جسم ساڈا کی ہے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ایسی ایسی قوم گزری ہے کہ جس قوم نے اتنی اتنی گالیاں سجدے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے ایک بندے دیکھا کہ تہاڈی عظمت ذرا جس ساری عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی بزرگ ہوئے، آپ نے ایک دن دیکھا ایک بزرگ پتھر دے وچ اللہ کی عبادت پیا کرتا ہے، اس نے پوچھا، اس نے آخیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا پتھر دے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ سفید لباس ہے، کوئی چیز کھانے واسطے نہیں پئی ہوئی، نہ پلیٹاں نہ کولیاں، کوئی چیز نہیں، ایک انگور کی بیل لگی ہوئی ہے، اتنی عمر باہر میں نکلنا پتھر بچوں تے اللہ اللہ پیا کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ عرض کی یا اللہ بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا ہی چنگا بندہ ہے، اتنی دیر تک تیری عبادت کرتا ہے، تو یا اللہ اتنا مجھے دس کہ اتنا بھی چنگا کسی نے بنایا ہے، سمجھے ایک بندے کا بھی چنگا کسی نے بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماندے نے مینوں نہیں لگ رہا کہ چنگا کوئی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ چپ کر جا، یا اللہ کی حکم ہے، فرمایا شب برات آوے گی، شب برات آوے گی، میرا آخر زمان نبی جلوہ کرے ہوئے گا، اس دائم کی شب برات دو نفل پڑے گا، اس دی عبادت نال زیادہ ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ ساڈی گل نہیں گل ساری سرکار دی، سبحان اللہ۔ گل ساری سرکار دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ نماز سجدے کر کے اور میں نہیں چپ کر آخری زمان نبی دی امت ہوئے گی، دو نفل پڑے گی، دو۔ یہ جی میں روایت پیش کی تھی یہ خطبات سمدانی ہوتے اندر بار موجود ہے، آخیا کنی عظمت اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سمجھوتا کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ تعالیٰ نے کتنی تہاڈی عمر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کتوں پیدا فرمایا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خلق الاشیاء نوری نبی کا من نوری، فرمایا جابر ذرا سن، جدوں کوئی چیز نہیں سی خلق الاشیاء، جدوں کوئی چیز اللہ نے تخلیق نہیں سی دیتا، اللہ نے کوئی چیز بنائی نہیں سی، اے جابر سن، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دے نال تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا۔ سبحان اللہ۔ جدوں کوئی چیز نہیں سی ادو بھی میرے نبی دا نور سی، میرے نبی اول بھی نے، آخر بھی نے، لال بھی نے، تے باطن بھی نے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو آپ زمین پہ آئے، جنہوں زمین پہ حضرت آدم صفی اللہ آئے، اتنے سال اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو
تو حضرت آدم صفی اللہ 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 کرتے رہے. ایک دن ذہن میں بات آئی، کتنے 100 سال گزر گئے. اے اللہ، جو لوح محفوظ پہ تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا تھا، اس کے صدقے سے میری توبہ قبول فرما. سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں، اس یعنی کہ حدیث پاک کے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے آدم تم نے محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا کب کا جانتا ہے؟ اب بات جاننے کی ہے، پہچاننے کی ہے. فرمایا آدم بتا کب کا جانتا ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ عرض کی یا اللہ، جب تم نے مجھے مٹی سے پیدا کیا تو میں نے لوح محفوظ پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھ گیا لا الہ الا اللہ کہ تیرے سوا یا اللہ کوئی معبود نہیں. جب میں نے نگاہ اٹھائی تو محمد رسول اللہ دیکھا تو میرے دل میں اب خیال آیا جو نام رب کے عرش پہ نال ساتھ ساتھ ملا ہوا ہے، یہ کوئی عام نام نہیں ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پیارا نام ہے. اے آدم، اس محمد کے وسیلے سے دعا کر، اللہ تیری دعا قبول کرے گا. سبحان اللہ. ان کے وسیلے سے دعا کرنا بھی جائز ہے. حضرت ساڑھے پہ کی تھی کتاب اگر آئی دے بھی ہے حوالہ میں کہ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور عرض کی یا اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تو میری توبہ قبول فرما. رب اپنے گناہگاروں بے جیل ہوتے کرتے، رب اپنے گناہگاروں بے جیل ہوتے ڈرتے، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. سبحان اللہ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد کا چرچا ہے، تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے نا، باتیں بھی بہت زیادہ ہیں، تو آپ نے سجدہ کیا. کتاب کا نام ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بات موجود ہے. آپ زمین پہ سجدہ کیا اس طرح. تو زبان پر کیا تھا؟ اللہ کے عرش کی طرف نگاہیں تھیں اور زبان پر تھا ربی ربی امتی، یا اللہ میری امت. اب امت کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کم از کم اس آقا کی محبت میں 5 نمازیں فرض ہیں تو ثواب 50 کا ملے گا. ان کی حفاظت کرو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے، بس فرق نماز. اس سے ہم دور چلے گئے، نماز چھوڑ دی. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دوسرا پارہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے کام لو. نماز بھی کرو اور صبر کرو. یعنی پھر کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین. تم صبر کرو، نماز پڑھو تو میں خدا کا اعلان کرتا ہوں تمہارے ساتھ میں خود ہوں. سبحان اللہ. خدا ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آقا کی محبت میں ہم نعرے تو لگاتے ہیں. اب میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے، آ گیا ماشاءاللہ. اس میں ہم نعرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تمہارے اس جذبے کو سلوٹ سلام. جنہوں نے جانیں پیش کرنی تھی وہ قاضی ممتاز حسین قادری نے پیش کر دی. اب بھی ضرورت ہے. غازی علم دین شہید انہوں نے کر دی. عامر شہید چیمہ اس نے ساروں کی میں آپ کا مزار ہے، اس نے پیش کر دی اپنی جان. غازی تنویر نے پیش کر دی. مگر اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب غلامی رسول میں 5 نمازیں بھی قبول ہیں. اب غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے. مجھے ایک بات بتائیں، قبر میں ہم جائیں گے ٹھیک ہے تو ادھر کسے مولوی صاحب دسیا ہوئے قبر چاہ کے فرشتہ کہنا اٹھے تیرے کنے کلے نام لگے. آج تک میں تقریر نہیں سنی جی لکھیا ہوا جی یا پڑھیا ہوئے کہ
کہ قبر جی تو بندہ جاوے مسلمان مومن ادھر سواب فرشتے اٹھوا ذرا دس دیر کنے کلے نام سن کنے ہاتھ نام سن کنے پیسے تو کماندا رہا نا حرکت ہے سوال نہیں ہوا سوال کی ہونا دس ہو یا سونی صورت بارے تیرا کیا سبحان اللہ تو کیا ہم جواب دیں گے بتائیں نہ ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ دعویٰ ہم کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو داڑھی کو ہم قبول نہیں کرتے اس داڑھی کے سونے اور پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو میری ایک سنت کو زندہ کرے اسے 100 شہید کا ثواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 100 شہید کا ثواب تھوڑا نہیں ہے 100 شہید تلوار پکڑے لڑے مارے تو پھر اب حضور علیہ السلام کی عظمت کا ایک واقعہ قرآنی واقعہ سیدھا بیٹھے سیدھے ہو بیٹھے حضور 1 لاکھ نہیں مسجد میں ضرورت ہوئے ضرورت ہوئے تو پھر بیٹھ لے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا وہ ہاتھی والے کہہ رہے ہیں جنہ دے رب نے کی سلوک کیتا میرے نبی اجے دنیا وچ نہیں آئے میرے نبی دنیا وچ جلوہ گر نہیں ہوئے اللہ نے قرآن بنایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سبحان اللہ اے نبی کیا تم نے نہ دیکھا اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا ان ہاتھی والوں کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا اب دیکھیں وہ ہاتھی والے کون تھے حبشہ اور یمن کا بادشاہ اس کا نام ابرا تھا اس نے صنعا شہر میں گرجا بنایا اس میں لوگ عبادت کریں اس کا خیال یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ نہ جائیں اس صنعا شہر میں آ کر اس گرجا گھر کی عبادت کریں پوجا کریں اس نے سونا چاندی لگا دیا بہت روپے لگائے کہا ادھر لوگ آئے جب قریشیوں کا پتہ چلا کعبے میں رہنے والوں کو پتہ چلا میرے نبی کو ماننے والوں کو پتہ چلا اللہ کو وحدہ لا شریک کہنے والوں کو پتہ چلا اس میں ایک بندہ صبح اٹھا ایک آدمی سویرے اٹھ کے نا حبشہ چلا گیا